ایک مرتبہ صحابہ کرام کا ایک گروپ مسجد میں بیٹھا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن رہا تھا۔ اسی دوران ابو سالبہ آئے اور کہتے ہیں کہ کیا آپ کو اس امت کے بڑے اور امیر لوگوں کے متعلق کوئی حدیث یاد ہے؟ تو گروپ میں بیٹھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بول پڑے کہ ہاں، اس حوالے سے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خطبہ یاد ہے۔ تو سارے صحابہ کرام حضرت حذیفہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس پر حضرت حذیفہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے سنا تھا کہ تم میں نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر نبوت کے بعد اسی کی منچ پر خلافت قائم ہوگی، لیکن جب اللہ چاہے گا وہ بھی اٹھا لی جائے گی۔ خلافت کے بعد پھر ایک ایسی بادشاہت قائم ہوگی کہ جس میں تم ظلم اور زیادتیاں ہوتے دیکھو گے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ بادشاہت بھی اٹھا لی جائے گی۔ پھر اس کے بعد ایک اور بادشاہت قائم ہوگی کہ جس میں زور اور زبردستی ہوا کرے گی، لیکن بالآخر ایک دن وہ بادشاہت بھی اٹھا لی جائے گی، اور پھر اسی کے بعد دوبارہ وہی خلافت قائم ہوگی جو ایک بار پھر سے نبوت کے منچ پر ہوگی۔ اور یہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ 100 سال پورے ہو گئے کہ دنیا سے مسلمانوں کے اتحاد کی علامت جو کلائے جاتے تھے، یعنی خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا تھا۔ یعنی 3 مارچ سن 1924 کو ٹھیک 100 سال پہلے اسی شام خلافت عثمانیہ کا آخری سورج غروب ہوا تھا۔ خلافت عثمانیہ کو آپ بادشاہت کہہ لیں یا خلافت، یہ ایک طویل بحث ہے، لیکن یہ خلافت 400 سال تک قائم رہی اور 3 مارچ کی شام اسے اٹھا لیا گیا۔ اور اب آپ جس طرف بھی دیکھ لیں وہاں یا تو ایسی بادشاہی نظر آتی ہے کہ جس میں ظلم ہے، یا پھر ایسے بادشاہ نظر آتے ہیں جو انتہائی جابر ہیں۔ لیکن میرا دل اس بات پر کہیں نہ کہیں اطمینان میں ہے۔ ایسا کیوں؟ ذرا سوچیں کہ اس بات کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پیشن گوئی مزید پوری ہونے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب عنقریب وہی خلافت ایک مرتبہ پھر سے واپس آنے والی ہے کہ جس کی طرف پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے منچ پر ہونے والی ہے۔ اور آپ نے تمیم الدادی کا نام یقیناً سنا ہوگا، کیونکہ ان سے منسوب دجال کے متعلق ایک اور واقعہ بڑا مشہور ہے، لیکن تمیم الدادی سے منسوب نسبتاً کم مشہور لیکن ایک واقعہ اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کا دین وہاں تک پہنچے گا کہ جہاں تک دن اور رات پہنچے گی۔ کوئی کچا یا پکا مکان ایسا نہیں بچتا کہ جس میں یہ دین داخل نہ ہو جائے، اب چاہے وہ عزت دار کی عزت کے ساتھ قبول ہو یا پھر ذلیل ہو کر ذلت کے ساتھ۔ یعنی یا تو اس دین کو سچا مان کر اسے قبول کر لیا جائے، یا پھر جزیہ دے کر اس کے ماتحت رہا جائے۔ آج سے 100 سال پہلے مسلمانوں کی دنیا بالکل بدل کر رہ گئی تھی، اور اب لگتا ہے کہ اب وہ وقت دور نہیں کہ جب یہ ایک مرتبہ پھر سے بالکل بدلنے والی ہے۔